بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نئی آ گئی آڈیو ٹیپ اس مرتبہ مبینہ طور پر پرویز الہی صاحب اور 3 مختلف لوگوں سے بات چیت ان کی ہو رہی ہے۔ اس میں کا تعلق انصاف فراہم کرنے والے ادارے کے بھی ایک اونچے عہدہ رکھنے والے صاحب سے ہے۔ اب کیا کہیں، معاملہ یہ ہے کہ ہر طرف گند اچھالا جا رہا ہے اس پاور پلے میں، اس پولیٹیکل بیٹل میں، اس سیاسی جنگ و جدل میں۔ پہلے تو اسٹیبلشمنٹ کا رول، خیر اس میں کوئی کسر تو باقی اگر رہتی تھی کہ کتنا رول ہے کیا ہے، وہ تو فارمر آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب نے آئے دن انٹرویو دے کے بول کے انہوں نے بھی اس میں کوئی اب کسر نہیں باقی چھوڑی، کوئی شک نہیں باقی چھوڑا۔ وہ تو بات ہو گئی ایک۔ اب دوسری بات یہ جو آئی ہیں آڈیو لیکس 3 آئی ہیں، اس میں اب عدلیہ پر ایک ادارے پر مبینہ طور پہ سوال اٹھنے شروع ہو گئے ہیں۔ تو اب مبینہ طور پہ بینچ فکسنگ کی بات ہے۔ اچھا جی، یہ ڈوگر صاحب کا کیس کدھر لگانا ہے، کس بینچ میں لگانا ہے، کس کے پاس لگانا ہے، کیسے لگانا ہے۔ اور یہ پہلی مرتبہ یقینی طور پہ نہیں ہے کہ معاملات اس طرح کے سامنے آئے ہیں کہ عدلیہ کتنی انوالوڈ ہے۔ پہلے بھی ہم نے کیسز دیکھے ہیں، گفتگویں سامنے آئی ہیں، لیکن وہ شاذ و نادر ہوتا تھا ایسا۔ اس مرتبہ تو خیر آڈیوز کی کوئی انتہا نہیں ہے، لیکن یہ بڑی اسپیسیفک اگر ہم اس کی بات کریں تو اس میں زیادہ بات کیا کریں، یہ تو بڑا کلیئر ہے۔ پاکستان بار کاؤنسل بھی یہ کہہ چکی ہے، اور ہر انسان جو سمجھ بوجھ رکھنے والا ہے وہ تو یہی کہے گا کہ جی اس میں جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں سپریم کورٹ کے، ان کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ سپریم کورٹ کے یہ مبینہ طور پہ یہ اگر آڈیو ویڈیو صحیح ہے تو ان کو چاہیے کہ مبینہ طور پہ جو یہ معاملہ سامنے آیا ہے اس کو کلیئر کرنے کے لیے ان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ یہ کریں کہ اس چیز کو سارے کو سامنے لے کے آئیں، اس کو کلیئر کریں، اور ان کو یہ سوال اٹھانا پڑے گا کہ جو بینچ ہے یہ کس نے، جو یہ کہا جا رہا ہے کہ بینچ فکسنگ ہوئی ہے، تو علاوہ چیف جسٹس آف پاکستان کے کوئی بھی اس معاملے کو آگے نہیں لے جا سکتا۔ باقی تو باتیں آلتو فالتو ہیں، باقی تو باتیں یعنی ایسی ہیں کہ اس پہ کوئی اور کچھ نہیں کر سکتا۔ تجزیہ 10,000 ہوتے رہیں، لیکن اس کو کلیئر کون کرے گا، اس کو ٹھیک کون کرے گا، اس پہ جو دیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ نتیجہ خیز کوئی قدم اٹھایا جا سکتا ہے۔ اگر نتیجہ خیز قدم اٹھایا جا سکتا ہے تو کون اٹھا سکتا ہے؟ نن ادر دین دا چیف جسٹس آف پاکستان۔ یہ بہت اہم معاملہ ہے، اور اس حوالے سے یعنی کہ بہت سی قیاس سرائیاں ہو رہی ہیں۔ ظاہر ہے سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کو جب یعنی کہ اٹیک اس پر کرتی ہیں تو وہ جو بھی ان کے سامنے معاملہ آتا ہے وہ اس کو کھول کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب جیسے آپ نے دیکھا کہ کیا کہا پی ایم ایل این کے لیڈر نے، مریم نواز صاحبہ نے کیا کہا، انہوں نے کہا جی یہ ہمارے خلاف یعنی ایک نرمی کا جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے، یعنی کہ عدلیہ کے حوالے سے عمران خان صاحب کے لیے۔ اچھا بات یہ کہ لوگوں نے یہ بھی سوال اٹھانا شروع کر دیا کہ بھئی جب آپ لاہور میں ایک کیس چل رہا ہے الیکشنز کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ میں، پشاور ہائی کورٹ میں، تو پھر آنریبل جو عدلیہ اس نے بھی الیکشن کی بات گاہے بگاہے اور کیسز میں کرنی شروع کر دی۔ تو بہت سے معاملات ایسے ہیں کہ ٹھیک ہے، وہ آنریبل ججز آر ود ان دیئر آبویسلی دیر رائٹ اینڈ اتھارٹی کہ وہ جو بھی آبزرویشنز دیں، لیکن یہ والا جو معاملہ ہے کیا اس پر چیف جسٹس صاحب کوئی انکوائری نہیں کریں گے کہ پہلے تو مبینہ طور پہ یہ ٹیپس یہ کیا مستند ہیں، یہ آدیز اوتھینٹک، اور اس کے بعد یہ کہ یہ جو گفتگو ہو رہی ہے یہ کیسے ہو رہی ہے، اس کی تہ تک پہنچنا ضروری ہے۔ آپ ایک ایک کر کے تمام ادارے اس ملک کے ان کی کریڈیبلٹی کے حوالے سے جب سوال اٹھائے جا رہے ہیں، اور یہ کوئی دس از ناٹ جسٹ اینی ادارہ، دس از اے ویری اسپیسیفک دا ہائیسٹ کورٹ آف لا ان دا کنٹری، اور اس کی کریڈیبلٹی بڑی لازمی ہے، اور چیف جسٹس صاحب کے ہاتھ میں ہے کہ وہ اس وقت کیا
قدم اٹھاتے ہیں ان کو اٹھانا چاہیے یہ قدم. بہت سی باتیں ہم سن رہے ہیں کہ جی یہ اور اس طرح لیک ہوئیں، اس لیے لیک ہوئیں کہ بجٹ پر بات نہ ہوئی، وہ یہ کہنے کی باتیں ہیں. اور who knows، اب نیتوں کا حال تو اللہ جانتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ معاملہ ایسا تو نہیں ہے کہ اس کو اگنور کیا جائے. اس پر چیف جسٹس صاحب خود محترم ہیں، سمجھتے ہیں ان چیزوں کو، اور اپنے ادارے کی جو ہے کریڈیبلٹی اس کو قائم کرنے کی بڑی ضرورت ہے. اور وی آر ہوپنگ کہ ادھر سے کوئی قدم اٹھایا جائے گا. ہماری طرف سے اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.